شیر خدا کے ارشادات، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری
تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ دو دوست مومن اور 2 دوست کافر تھے۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا، اور مجھے برائی سے روکتا تھا، اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر، اور جیسے میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ تو 2 کافر دوستوں میں جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے منع کرتا تھا، اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا، اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن پاک پڑھنا۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مظلوم کے ظالم پر غلبہ کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبہ کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیات کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی، اے میرے رب مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، جا تیری کوئی حقیقت نہیں، اور نہ ہی میری بارگاہ میں
کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں، چنانچہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال و اولاد حاصل ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو، اور علم یعنی قوت برداشت بھی عظیم ہو، اور اللہ پاک کی عبادات اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 4، اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، اور نا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ عالم یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ اور نمبر 5، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور اللہ پاک نے تمام طریق فتنے ان پر زہر فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت چاہتے ہیں اور نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے۔ سنو، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے، اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے، اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں رغبت نہ رکھے۔ اے لوگو، علم کے سرچشمے، رات کے چراغ یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت الہی کرنے والے، پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے، جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام
ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ 3 عمل مشکل ہیں۔ نمبر 1، اپنی جان کا حق ادا کرنا۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا۔ اور نمبر 3، اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، بس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ پارہ 28 سورۃ تحریم کی آیات نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اس آیات کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں ادب و زندگی سکھاؤ۔ میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ شیخین کریمین کے بارے میں ارشادات۔ جو مجھے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا۔ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بتواتر منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شکر کرنے والوں اور اللہ کے پسندیدہ بندے کے امین ہیں۔ آپ اس سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ یاد رکھو، وہ یعنی حضرت ابو بکر و صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور اپنے مال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ ہم سب صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میری دشمنی اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی
محبت جمع ہو سکتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے، کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا، سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا، استغفار۔ میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفراننا ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب، ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے، جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے اللہ، ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں سے ہمیں مدد دے۔ 3 عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔ نمبر 1 بخیل، نمبر 2 خود پسندی، اور نمبر 3 بزدلی۔ وضاحت: کیونکہ عورت بخیل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی،
اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ اے تاجرو، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے، یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کی مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے، یوں اس کے پینے میں حنا یعنی شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔ لوگو، تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ، اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور و حقیر جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ اے قرآن سیکھنے والو، احکام قرآنی پر عمل کرو۔ عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اپنے علم کو اپنے عمل کی مخافت میں پورا اترے، یعنی اس کا علم و عمل دونوں موافق ہو جائیں۔ توفیق الہی بہترین رہبر ہے، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، عقل و شعور بہترین ساتھی ہیں، ادب بہترین میراث ہے، اور غم تکبر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے، ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو اور بڑھاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو نصیحتیں۔ بدبخت ابن ملجم کے زخمی کرنے پر نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا، بیٹا 8 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے۔ نمبر 3، سب سے زیادہ وحشت گھبراہٹ و تکبر ہے۔ سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار ہے۔ بیٹا ان 4 چیزوں سے ہمیشہ بچنا۔ نمبر 1، بے وقوف کی دوستی سے، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخر کار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ نمبر 2، جھوٹے ساتھی سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو۔ اور نمبر 4، فاجر یعنی گناہ گار کی دوستی سے، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیزوں کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔
محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور دشمنی خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخر کار داغ دیا جاتا ہے۔ جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلہ سے ناواقف ہوں، تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند و مرغوب ہے۔ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہیں اپنے لیے پسند کرے۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، اس لیے کہ آج یعنی دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، اور کل یعنی آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں۔ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، اور جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے۔ جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذت دنیا کو ختم کر دیا۔ آنکھیں شیطان کا جال ہیں۔ آنکھ سریل الاثر یعنی اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ جنت کا اجازت نامہ۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پل صراط سے وہیں گزرے گا جس کو علی المرتضیٰ تحریری اجازت نامہ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے، کیا میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ خوشخبری نہ سناؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ میرا حشر ہو ابو بکر و عمر، عثمان و غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی جنتی، سب صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جنتی، والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ